السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 89۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اور اصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کل پیچھے ان ظالموں کا تذکرہ پڑھا جن کے پاس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں اور حضور بھی تشریف لے آئے اور حق بھی واضح تھا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور ان پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنے پچھلے سارے اعمال پہ توبہ کی، پچھلے دین پہ، یا جو کچھ بھی انہوں نے اپنی شریعت میں نئی سے نئی ایجاد کی تھی، ان سب پہ توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی کہ آئندہ سے ہم اس کام میں دوبارہ نہیں پڑیں گے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو بخشے جائیں گے۔ اللہ ان کو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم ایک کام روز کرتے ہیں، روز معافی مانگتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، جب تک ہم اس بات سے ہٹ نہیں جاتے، اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے، کئی سٹیپ پیچھے نہیں چلے جاتے، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ جب ہم بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور اس کا خیال بھی نہیں جاتا دل میں، یہ توبہ ہے۔ توبہ کر لی، اصلاح کر لی، بس پچھلا بھی سب کچھ معاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 90۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے چلے گئے، کفرن، کفر میں، لن تقبلا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، جو گمراہ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اس کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب دیکھیں کفر کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا، یا یہ کہنا کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ دیر از نو گاڈ، ایک فتنہ آج کل معاشرے میں چل رہا ہے جس کا نام ہے دیر از نو گاڈ، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جو آج کل نئی تحریک چل رہی ہے نا کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے دنیا میں، دنیا خود بخود آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، تو وہ اپنی گاڑی آٹومیٹیکلی چلا کے دیکھ لیں، تو ان کی گاڑی چلتی ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے۔ اپنی عقل سے سوچیں تو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر وہ ایک نس ادھر سے ادھر کر دے تو پھر کیا بنے؟ دماغ کی ایک رگ ہلا دے، زبان بند کر دے تو کیا بنے؟ وہ تو ہر چیز میں سے اپنا آپ دکھاتا ہے، جھلکتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ہر پاسے سونیا دستا تو، کائنات کے ہر ذرے میں، ہر قطرے میں، ہر گوشے میں، ہر چیز میں وہ اپنا آپ دکھاتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے اور یہ اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو بندہ تھا ہی کافر، وہ ایمان لے آیا، لیکن ایک بندہ مومن ہو کے کافر ہو گیا۔ یہ بہت سارے اہل کتاب ہو گئے تھے، پہلے سیدھے سچے دین پر تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی نشانیوں کو دیکھا، آپ کے دین کو دیکھا، آپ کی نسل مبارک کو دیکھا، تو کافر ہو گئے۔ اس میں فائدہ بھی تھا کہ حضور کے امتی ایرے گہرے نتھو خیرے نہ ہوں، خالص پکے ہوں، ٹھوک بجا کے چیک کیے گئے ہوں کہ ہاں یہ امتی بننے کے قابل ہیں۔ الحمدللہ الکریم، اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اگر ہمیں سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہوتا تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ ہم تو آج بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے بہت ٹائم لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور ہمیں ایمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمیں آزمایا نہیں کہ ہم ایمان کو خود چیک کریں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور اس کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، لن تقبلا، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، ہرگز ہرگز۔
اور وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ اللہ نے ان کو سیدھے راستے سے ہی ہٹا دیا، اب ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس پر وہ چل سکے۔ آیت نمبر 91، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار کفر کی حالت میں، فلن یقبل تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض، مل جو ہوتا ہے یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، مل کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ بالکل بھر دینا، بھر کے، ملء الارضی زمین کے بھر کے، یعنی کہ زمین کے جتنا، ذہباً سونا، لو افتدی بھی، اگرچہ وہ اس کا اتنا سونا وہ فدیہ دے دے اور کہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے اتنا سونا لے لے جتنی تیری زمین ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، یعنی کہ وہ لوگ جو کفر میں چلے گئے اور اسی کفر میں رہے اور اسی میں مر گئے اور اسی کفر میں جینا مرنا ہو گیا، تو ان کے لیے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ پوری زمین کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ پیش کر دیں اور کہیں یا اللہ یہ اتنا سونا لے لے اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جنت عطا فرما دے، تو ایسا نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور قیامت والے دن نہ تو ان کا کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ربنا لا تجعلنا منهم وما علينا الا البلاغ المبين۔